السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر محمد علی حمزہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ لاہور شہر جو کہ پاکستان کا دل ہے، یہاں صورتحال آج بہت عجیب و غریب ہے۔ لگ بھگ 1 گھنٹہ پہلے لاہور میں موجود علاقہ گلبرگ میں اپنی ایک ذاتی مصروفیت کے لیے موجود تھا۔ جب میں وہاں سے نکلا اور گھر کی طرف میں نے راہ لی تو لاہور جو ہے اس کا نظارہ جو ہے وہ بالکل ایسا تھا جیسے میں کسی مقبوضہ علاقے میں آ گیا ہوں۔ گلبرگ کی سڑک جو ہے وہ نہر کی طرف جاتی ہے اور نہر پہ میں نے زمان پارک کی طرف سے گزر کے ہی اپنے گھر کی طرف جانا ہوتا ہے۔ جو ہی میں جیل روڈ کے اس حصے میں یعنی گلبرگ سے نکل کے نہر کی طرف گیا ہوں تو میں نے دیکھا کوئی 40-50 پولیس والے ایک طرف، 40-50 پولیس والے ایک طرف ناکہ انہوں نے لگایا ہوا ہے اور گاڑیاں جو ہیں وہ رینگ رہی ہیں اور ایک ایک گاڑی کو وہ نکال رہے ہیں۔ تو میرے ذہن میں پہلا جو تاثر آیا وہ یہ آیا کہ کہیں یہ کوئی گرفتاریاں تو نہیں کر رہے، کوئی ایسا سلسلہ تو نہیں ہے کہ یہ چہرے پہچان رہے ہیں اور لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، کیونکہ دونوں طرف ہمیں پولیس کی جو پریزن وینز ہیں وہ بھی دکھائی تھی۔ خیر وہاں سے میں نکلا ہوں تو پتہ چلا کہ انہوں نے ویسے ہی راستہ بند کیا تھا، لیکن جب میں وہاں سے نکل کے نہر کے اوپر آنے والا تھا اور نہر کو جوائن کر کے میں اپنے گھر کی طرف مڑنا ہی تھا تو وہ نہر کا راستہ بند تھا۔ وہاں پہ بڑے بڑے بسز کھڑی کی ہوئی تھیں، جو ٹرالے کھڑے کیے جاتے ہیں، ٹریکٹر کھڑے کیے جاتے ہیں تاکہ راستہ بند کر دیا جائے۔ میں نے ایک اور روٹ لیا اور گھوم پھر کے میں کہیں اور سے پہنچا، لاہور کا علاقہ ہی ہے گڑی شاہو، وہاں سے ہوتا ہوا وہ سڑک جو ہے وہ سیدھی مغل پور کی طرف جاتی ہے۔ لاہور میں جو رہنے والے ہیں ان کو ان علاقوں کا پتہ ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ راستے میں بہت سی جگہوں پہ پولیس کے ناکے بھی موجود تھے، اور جب میں زمان پارک کے ساتھ ہی متصل علاقہ جو ہے وہاں تک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا، اور اس جمع غفیر میں مجھے سمجھ آئی کہ پولیس جو ہے وہ وہاں موجود ہے اور راستے بند ہیں۔ سچویشن کیا ہے؟ سچویشن یہ ہے کہ پنجاب پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ زمان پارک کے اندر 30 سے 40 وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے جلاؤ گھراؤ اور جو بھی شرپسندی ہوئی 9 مئی کو اس میں وہ ملوث تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ 9 مئی جو کہ بہت ہی عجیب و غریب سچویشن پیدا ہو گئی تھی شہر کے اندر، نہ صرف لاہور میں بلکہ پورے پاکستان میں، جس میں نجی اور سرکاری املاک کو جلایا بھی گیا، جس میں جو کور کمانڈر ہاؤس ہے لاہور، جو جناح ہاؤس ہے، اسے بھی نظر آتش کیا گیا اور اس میں موجود بہت سی تاریخی چیزیں، اور اس کے علاوہ بہت سی املاک کو جو ہے نقصان پہنچایا گیا تھا 9 مئی کو۔ اور پھر پنجاب حکومت نے ایک ایکشن لیا، انہوں نے CCTV فوٹیج سے جو ہیں وہ لوگوں کی تصویریں نکالی اور جو ہیں گرفتاریاں شروع کی۔ اب تک لگ بھگ 7000 لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جن کے بارے میں یہ شک اور پنجاب پولیس اور ان کے جو اہلکار ہیں انہیں یقین ہے کہ یہ لوگ ملوث تھے اس تمام شرپسندی کے اندر جو 9 مئی کو ہوئی۔ لیکن جو بات لاہور میں آج ہو رہی ہے کہ پنجاب پولیس نے کہا ہے کہ زمان پارک میں 30 سے 40 لوگ ملوث ہیں جو 9 مئی کو اس تمام شرپسندی اور اس جلاؤ گھراؤ میں ملوث تھے، تو ہم نے انہیں پکڑنا ہے۔ اور اس وجہ سے لاہور میں جیل روڈ سے لے کے ٹورڈ مغل پورہ جو نہر ایک طویل ہے جس کے درمیان میں مال روڈ بھی آتا ہے اور پھر زمان پارک کا ایریا بھی آتا ہے، وہ سب سیل کیا ہوا ہے۔ کارکنان جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ بھی سڑکوں پہ آ چکے ہیں اور صورتحال جو ہے بہت عجیب و غریب ہے۔ خان صاحب نے اسی معاملے میں لائیو جو ہے وہ خطاب بھی کیا ہے اور کہا ہے، اگین انہوں نے ریپیٹ کیا ہے کہ مقصد مجھے ختم کرنا ہے، مقصد مجھے مارنا ہے۔ گو کہ خان صاحب سے متعلق جو بات ہے کہ انہیں پکڑنا ہے یا انہیں گرفتار کرنا ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ نیب نے جا کے صرف وہ نوٹیفیکیشن آج ڈیلیور کیا جو کیس ہے القادر ٹرسٹ کا، اس حوالے سے وہ نوٹس انہوں نے ریسیو کروایا، اور نیب نے محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کو بھی کہا ہے کہ آپ پیشی پہ آئیں۔ یاد رکھیں کہ 31 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب سے کہا ہے کہ آپ نے لازمی پیش ہونا ہے عدالت میں، لیکن لاہور کی سچویشن ایک مقبوضہ علاقے کی سچویشن بنی ہوئی ہے، اور آپ کو علم ہوگا جو لاہور میں رہنے والے ہیں، باقی ناظرین کو بتانا ضروری ہے کہ یہ جو جیل روڈ سے لے کے مغل پورہ نہر کا حصہ ہے یہ ایک قسم کی بڑی ہی سینٹرل اور ڈاؤن ٹاؤن کا علاقہ ہے، جہاں پہ اگر چیزیں رک جائیں تو پورا شہر چوک ہو جاتا ہے، اور پورا شہر چوک ہوا ہے۔ لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ شہر منظر کس چیز کا دے رہا ہے؟ ایمبولینسیں جو ہیں لائن میں کھڑی ہوئی ہیں، واٹر کیننز کھڑے ہوئے ہیں، پولیس جو ہے وہ کھڑی ہے، دوسری طرف ڈنڈا بردار جو ہیں وہ پولیٹیکل کارکن کھڑے ہیں، اور پولیس کا کہنا ہے کہ 30 سے 40 افراد جو ہمیں مطلوب ہیں وہ زمان پارک میں پناہ لیے ہوئے ہیں، ان کو باہر نکالا جائے۔ زمان پارک پہ اس وقت میڈیا کی وینز بھی موجود ہیں، بہت سے لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں۔ کیونکہ یہ منظر میں نے خود دیکھا تو میں نے چاہا کہ میں آپ تک پہنچاؤں۔ پاکستان اس وقت کس دور سے گزر رہا ہے یہ تاریخ میں ایک سیاہ باب ہوگا۔ یہ سیاہ باب جو ہے یہ
اتنا سیانہ ہو جائے کہ کتاب کے اوپر سب سیاہی پھیل جائے۔ خدا تعالیٰ اس بات سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس کے علاوہ آپ کے علم میں ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کا جو دھرنا ہے وہ چٹ ہو گیا ہے، وہ وہاں پہ دھرنا نہیں دیا انہوں نے، وہ چلے گئے ہیں، اور یقیناً یا انہیں کہا گیا یا انہیں سمجھ آ گئی کہ ان کا وہاں بیٹھنا یوز لیس تھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اوور آل پاکستان میں ہم پریس کانفرنسز دیکھ رہے ہیں۔ ایک خبر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہے کہ عامر قیانی جو ہیں ان کے بڑے ہی دیرینہ اور سینئر لیڈر جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں سیاست سے باز آیا، جو کچھ ہوا یہ ہم نہیں چاہتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب سیاست اور ریاست ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور ایسی صورتحال میں مجھے سیاست کرنے کا کوئی شوق نہیں، تو انہوں نے سیاست کو خیر باد کہہ دیا۔ آن دی ادر ہینڈ ہم نے علی زیدی صاحب کی پریس کانفرنس بھی دیکھی، اس سے پہلے فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس بھی دیکھی، اور دونوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ جو کچھ ہوا 9 مئی کو وہ المناک تھا، دکھ دینے والا تھا، اور جو باشعور لوگ ہیں، جو پاکستانی ہیں، جو درد رکھتے ہیں پاکستان کے لیے، ان کے لیے 9 مئی کا دن کوئی خوشگوار دن نہیں تھا، اور وہ تمام جو کچھ ہوا معاملہ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہی مذمت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی کی، اور عمران خان صاحب نے کہا میں کہتا ہوں اس کی باقاعدہ تفتیش ہو، اور وہی تفتیش کے معاملے میں ہی پولیس نے یہ کہا ہے کہ زمان پارک میں لوگ موجود ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ بظاہراً تو یہ لگتا ہے کہ اگین آمنے سامنے ہوں گے، کانفلکٹ ہوگا، اور اس سے اگین کچھ لوگ زخمی ہوں گے، اگین کچھ املاک جلیں گی، اگین جو ہے وہ اداروں کی بدنامی ہوگی۔ ایک حلقہ یہ سمجھتا ہے کہ ایسے موقع پہ عمران خان صاحب کو پولیس کی اعلیٰ قیادت سے رابطہ کر کے کہنا چاہیے کہ آپ آئیے، تلاشی لیجیے میرے گھر کی، اور جو آپ لوگوں کو مطلوب ہیں لوگ، ان کی تصویریں دکھائیے، ان کی پروف دکھائیے کہ ہاں یہ اس واقعے میں ملوث تھے، وہ آگ لگانے میں ملوث تھے، وہ توڑ پھوڑ کرنے میں ملوث تھے، تو آئیے ان کو لے جائیے۔ اور عمران خان صاحب کے اس مطالبے کے اوپر آئی جی جو پنجاب پولیس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جو عمران خان صاحب کی ریکوائرمنٹ اگر وہ یہ سامنے رکھیں تو اس کو پورا کریں، اور وہاں پہ عمران خان صاحب شوڈ سرنڈر دوز پیپل ہو ور انوالوڈ، جن کے ثبوت سامنے آئیں کہ وہ انوالو تھے، یا جن کی تصاویر یا جن کا ایسا ایکشن سامنے آ جائے کہ وہ جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ میں نظر آ رہے ہیں کہ وہ اس میں شامل ہیں، تو عمران خان صاحب کو وہ لوگ ان کے حوالے کر دینے چاہیے اگر زمان پارک میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ لیکن یہ اگر جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ خواتین حضرات، میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ میں اس دکھی دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ لاہور جو پاکستان کا دل ہے وہ 9 مئی کو بھی زخمی ہوا، اور وہ آج بھی مجھے لگا کہ جیسے وہ دل جو ہے وہ ایک فلسطینی ماحول اور مقبوضہ کا ماحول جو ہے وہ دے رہا ہے۔ خدا تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔